بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، یعنی یہ 10 محرم کا۔ تو آپ نے پوچھا یہود سے کہ تم لوگ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسی دن اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا تھا، تو ہم ان کی اتباع کے اندر شکر کا روزہ رکھتے۔ تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں ان کی نسبت موسیٰ سے زیادہ بڑی نسبت حاصل ہے، اور تمہارا زیادہ حق بنتا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو، تو اس لیے آئندہ سے ہم بھی روزہ رکھیں گے 10 محرم کا۔ تو آپ نے 10 محرم کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے۔ آپ کی وفات سے 1 سال پہلے، دنیا سے تشریف لے جانے سے 1 سال پہلے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی رکھتے ہیں، یہود بھی رکھتے ہیں، اور ان کے ہاں اس کی تعظیم ہے۔ چونکہ حضور کی تعلیمات یہی تھی کہ ہر معاملے کے اندر چیزوں کو یہود و نصارہ سے جدا فرمایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال ہم اس کے ساتھ 1 روزہ اور رکھیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال ہم اس کے ساتھ 1 روزے کا اضافہ کریں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اگلے سال ہم 9 محرم کا روزہ اس کے ساتھ بڑھائیں گے، تاکہ ان کے روزے کے ساتھ ہمارے روزے کی جو مشابہت ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال سے، اس محرم کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر صحابہ کا معمول یہ رہا کہ انہوں نے کہا چونکہ آپ فرما گئے تھے کہ ہم آئندہ سے 10 محرم کے روزے کے ساتھ 1 روزہ اور ملائیں گے، تو اس لیے اس روزے کے ساتھ 1 روزہ اور رکھا جاتا ہے، چاہے وہ 9ویں کا ہو یا وہ 10ویں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور آپ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ جل شانہ سے پوری امید ہے کہ اس کے پورے سال کے گناہ اللہ جل شانہ معاف فرما دیں گے اس 1 روزے کے اوپر۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس لیے اس کے اندر جو کرنے کا کام ہے محرم کے اندر 10 محرم پر، ایک تو یہ کہ اس میں روزہ مسنون ہے، روزہ رکھنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس دن یہ بھی ایک صحیح روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 محرم کے دن، عاشورے کے دن، اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت اور فراخی کرے گا، یعنی کھانے پینے کے اندر اپنے گھر کے اندر تھوڑا خرچ کرے گا، تو اللہ جل شانہ پورا سال اس کے گھر کو وسعت اور فراخی نصیب فرمائیں گے۔ اس دن جس نے اپنے گھر کے اندر فراخی کی، یعنی اچھے طریقے سے کوئی اچھا کھانا گھر کے اندر پکانا اپنے اہل و عیال، اپنے لوگوں کے لیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے دوسری چیز اس میں کرنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دن اپنے اہل و عیال کے اوپر فراخی کرے اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی چیز احادیث سے ثابت نہیں ہے، کوئی چیز صحابہ کرام کا طرز عمل یا صحابہ کی سنت نہیں رہی ہے۔